والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک معروف اور مشہور آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے سابقون اور اولون یعنی وہ صحابہ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، پہل کی، ایک تو ان کی تعریف کی اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، کہ وہ لوگ، وہ صحابہ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے میں سبقت کی، اور پھر وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی اتباع اور پیروی کریں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا، اور ان نہروں، ان جنتوں میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، رب کائنات نے فرمایا اگر سوچو تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دوستو، یہ ایک آیت نہیں ہے. قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس طرح کے دسیوں نصوص ہم لوگوں کو ملتے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اسلاف امت یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پہ چلنے کی دعوت دی ہے، ان کی روش کو اپنانے کی دعوت دی ہے. اور رب کائنات نے قرآن میں اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ زندگی اگر گزارنی ہے تو ان کو رہنما اور اپنا رہبر سمجھو، ان کو آئیڈیل، نمونہ اور اسوہ بنا کر اپنی زندگیوں میں قدم آگے بڑھاؤ اور اپنی زندگیوں کو گزارو. دسیوں نصوص ملتے ہیں. حضرات کسی کا قول ہے، دیکھیے بڑی اچھی بات کہی اس نے کہ دنیا کہتی ہے آگے بڑھو آگے بڑھو،
اور ہم کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. کیا دنیا کہتی ہے آگے بڑھو آگے بڑھو، اور ہم کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. اور اتنا پیچھے ہٹو کہ اپنے اسلاف سے جا ملو، اتنا پیچھے ہٹ جاؤ کہ صحابہ سے جا ملو، تابعین سے جا ملو، تبع تابعین سے جا ملو. وہ نسلیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری امت کی سب سے بہترین نسلیں وہ ہیں، میری امت کی سب سے بہترین نسل وہ ہے جس میں میں بھیجا گیا، پھر وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین. یہ امت کی وہ نسلیں ہیں جن کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جن کے ساتھ قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی مدد تھی. یہ امت کی وہ نسلیں ہیں جن پر اللہ کا خاص کرم تھا، رب العالمین کا خاص فضل تھا. اللہ کی قسم یہ امت کی وہ 3 نسلیں ہیں کہ جہاں پر یہ رہتے تھے ان کے ساتھ ہر آن اور ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک لشکر، مسلمانوں کا ایک لشکر دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکلے گا. فوج والے پوچھیں گے، فوج والے کیا ہمارے درمیان صحابہ موجود ہیں؟ صحابہ موجود رہیں گے، مسلمان وہ مارکا جیت جائیں گے. مسلمانوں کی دوسری جماعت دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکلے گی. پوچھا جائے گا کیا تمہارے درمیان تابعین موجود ہیں؟ تابعین موجود رہیں گے، مسلمان وہ مارکا بھی جیت جائیں گے. مسلمانوں کی تیسری جماعت دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکلے گی. پوچھا جائے گا کیا تمہارے درمیان تبع تابعین موجود ہیں؟ تبع تابعین موجود رہیں گے، مسلمان وہ جنگ بھی جیت جائیں گے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین یہ امت کی وہ نسلیں ہیں، اور ان نسلوں سے تعلق رکھنے والے ایک ایک شخص کا تقوی ایسا تھا، ایمان ایسا تھا، ان کا اخلاق و کردار ایسا تھا کہ واللہ العظیم جہاں پر یہ ہوتے تھے رب العالمین کی نصرت اور مدد، رب العالمین کی تائید کا نزول ہوتا تھا. جہاں پر یہ ہوتے تھے رب العالمین کی فرشتوں کا نزول وہیں پر ہوتا تھا. یہ امت کی 3 نسلیں. اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا ایسا کیا کردار ہے ان لوگوں کا، ایسی کون سی خصوصیات ہے ان نسلوں میں، ایسی کون سی بات ہے کہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی نصرت ہمیشہ ان کے شامل حال رہی. جہاں پر یہ ہوتے تھے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا تھا. ایسی نسلوں میں کیا بات ہے دوستو؟ بات یہ ہے کہ ان کے زمانے میں تھوڑا بہت شرک پایا جاتا تھا، لیکن شرک پر توحید کا غلبہ تھا. ان کے زمانے میں تھوڑی بہت بدعت پائی جاتی تھی، لیکن بدعتوں پر سنت کا غلبہ تھا. ان کے زمانے میں تھوڑا بہت جھوٹ پایا جاتا تھا، لیکن جھوٹ پر سچ کا غلبہ تھا. ان کے زمانے میں دوستو گناہ پائے جاتے تھے، لیکن گناہ پر بھلائیوں کا، نیکیوں کا غلبہ تھا. یہی فرق ہے اور کچھ فرق نہیں ہے. آج معاملہ بالکل الٹا ہے. آج شرک کا غلبہ ہے، آج بدعت کا غلبہ ہے، آج جھوٹ کا غلبہ ہے، آج برائیوں کا اور گناہوں کا غلبہ ہے. ان نسلوں نے زمین پر وہ کردار پیش کیا، ان نسلوں نے زمین پر اس ایمان کا ثبوت دیا کہ اللہ کی قسم ان نسلوں کے گزر جانے کے بعد، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے نکل جانے کے بعد اس زمین پر وہ ایمان پایا نہیں جاتا، اس زمین پر وہ اخلاق پایا نہیں جاتا، اس زمین پر وہ کردار یا تو تھوڑا بہت نظر آتا ہے خالقان، یا تو وہ ایمان پایا ہی نہیں جاتا. لوگوں، آج میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے نا وہ ہے اسلاف امت کا عظیم کردار. کیوں میں ان کے پہلوؤں کو آج آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج لوگوں اس کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس اخلاق کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے. آج ان کی زندگی کے بعد گوشوں اور پہلوؤں کو سنیے اور اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے کہ وہ کہاں پر کھڑے تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ان کے ایمان اور عمل کا کیا معیار تھا اور ہمارے ایمان اور عمل کی کیا حالت ہے. آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ان پر ہوتا تھا، اللہ کا خاص فضل و کرم تھا. لوگوں، ان نسلوں کو جب میں نے کھنگالا، ان 3 نسلوں کو جب میں نے پڑھا، پہلی چیز مجھے کیا نظر آئی معلوم ہے؟ ان نسلوں کے اندر کہ کیوں اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہی معلوم ہے؟ پہلی چیز کیا نظر آئی؟
ان کے لوگوں ایمان کی جو طاقت تھی، ان کے ایمان کی جو کوالٹی تھی، ان کے ایمان کی جو قوت تھی، ان کے ایمان کا جو معیار تھا، ان کے ایمان کا جو نور تھا، ویسی کوالٹی، ایمان کی وہ طاقت، ایمان کا وہ نور ان 3 نسلوں کے گزر جانے کے بعد کی نسلوں میں ایمان کا وہ معیار نظر نہیں آتا۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دلوں میں ایمان کا جو معیار تھا، ان کے نکل جانے کے بعد، ان کے گزر جانے کے بعد آج ہمارے دلوں میں ایمان کی وہ کوالٹی نظر نہیں آتی۔ منہاج السنہ میں امام ابن تیمیہ نے حضرت عمر کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ دیکھیے حضرت عمر نے بہت بڑی بات کہی حضرت ابو بکر کے حوالے سے، کہا لوگوں، حضرت عمر نے کہا تھا کہ لوگوں، محمد رسول اللہ سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے۔ لوگوں، ابو بکر کا ایمان قیامت تک آنے والی نسلوں پہ بھاری پڑے گا۔ بہت بڑی بات کہی حضرت ابو بکر کے حوالے سے حضرت عمر نے، بہت بڑی بات۔ اور حضرت عمر کی بات کو اگر دوستو آپ لوگوں کو مثالی طور پر دیکھنا ہے، عملی طور پر حیات صدیقی کا مطالعہ کرو، جہاں پر صحابہ نے تھوڑے سے تعجب کا اظہار کیا، جہاں صحابہ نے تھوڑا تذبذب دکھایا، وہاں پر اللہ اکبر حضرت ابو بکر کا وہ غیر معمولی ایمان نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان پچھلی امتوں کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کا ایک شخص تھا، اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، بیل کے ذریعے ہل جوت رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، اور وہ آدمی ہل چلاتے چلاتے خود اپنے بیل کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اب بیل بات کرنے لگا کہ لم نخلق لہذا وانما خلقنا للحرث۔ بیل بات کرنے لگا کیوں چڑھنے والے انسان، اللہ نے ہمیں کھیتی باڑی کے لیے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے، تم انسانوں کے چڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے۔ بیل بات کرنے لگا۔ ہاں، جب محمد رسول اللہ نے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا تو صحابہ تعجب کرنے لگے، سبحان اللہ، بکرتن تتکلم، اے اللہ کے رسول، بیل بات کر رہا تھا کیا؟ وہ گائے بات کر رہی تھی کیا؟ ہاں، محمد رسول اللہ نے فرمایا لوگوں تمہیں تعجب لگ رہا ہے، تم میری بات کو مانو یا نہ مانو، میرا ابو بکر میری بات کو مانتا ہے، میرا عمر میری بات کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں صحابہ نے تھوڑا تعجب کیا، وہاں حضرت ابو بکر کی ایمان کی گواہی محمد رسول اللہ نے دی۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ نے کوئی سودا خریدا، کوئی چیز خریدی، لوگوں نے کہا گواہ کسے بناتے اللہ کے رسول، آپ گواہ کے طور پر کس کو کھڑا کرتے ہیں؟ کہا لوگوں میں حضرت ابو بکر کو اپنا گواہ بناتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول ابو بکر تو یہاں پر ہے نہیں، اس کو کس طرح گواہ بناتے ہیں؟ کہ لوگوں ابو بکر کو اس لیے گواہ بنا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا میری کہی ہوئی بات کو ابو بکر کبھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں ابو بکر کو اس لیے، حالانکہ ابو بکر یہاں پر ہے نہیں، اس لیے گواہ بناتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی کہی ہوئی بات کو حضرت ابو بکر کبھی رد نہیں کرے گا۔ بالکل محمد رسول اللہ نے صحیح کہا۔ کیوں؟ معراج کا واقعہ دیکھیے، جب محمد رسول اللہ نے مکے کے کافروں سے کہا کہ ایک رات میں نے فلسطین کا سفر کیا ہے، 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، پھر رات کے ایک ہی حصے میں مکے میں واپس بھی آ گیا، ابو جہل کو کتنا تعجب ہوا، کتنا بوکھلایا معلوم ہے؟ ابو جہل دوڑا دوڑا محمد رسول اللہ کی یار ابو بکر کے پاس آتا ہے، اور علماء یہاں پر لکھتے ہیں کہ ابو جہل کی گمان یہ تھا، ابو جہل کو یقین تھا کہ حضرت ابو بکر محمد رسول اللہ کی اس بات کو کبھی نہیں مانیں گے۔ ہاں، کہ ابو بکر یہ بتا، ایک بندہ اگر کہے کہ میں نے ایک رات میں مکے سے فلسطین کا سفر کیا، پھر رات کے ایک ہی حصے میں واپس بھی آ گیا، مانو گے کیا؟ مانو گے کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ ابو جہل نے نام نہیں بتایا تھا کہ یہ بات کس شخص نے کہی ہے، نام نہیں بتایا تھا، کہا ابو جہل مان ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اور واقعی طور پر آپ دیکھیے اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑے سے لوگ سفر کرتے تھے، 40 دنوں میں 40 دنوں میں فلسطین کی اس مسافت کو لوگ طے کرتے تھے، آنا اور جانا دیکھا جائے 40 دن لگتے تھے۔ ابو بکر نے کہا نہیں مان سکتا میں۔ ابو جہل نے کہا او صدیق، یہ بات تیری یار محمد رسول اللہ نے کہی ہے، یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے۔ کہا یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے؟ کہاں؟ کہا پھر ابھی مانتا ہوں، کہا پھر ابھی مانتا ہوں۔ کہاں ہے وہ ہمارے نوجوان
جو آج احادیث رسول کو سائنس کی میزان پر جانتے اور پرکھتے ہیں کہ سائنس مانے گی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، یہ ایمان دکھاؤ۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو ایمان کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے جو حضرت ابوبکر کی ایمان کی کوالٹی ہے، یہ ایمان کا معیار پیدا کر کے دکھاؤ۔ کہ ابو جہل جب محمد رسول اللہ سے زمین پر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تھوڑی دیر خاموش رہ جاتے ہیں، پلک جھپکتے ہی مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں، وہ مسئلہ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ جب پلک جھپکتے ہی آسمان سے وحی آتی ہے، اس وحی کی ہم تصدیق کرتے ہیں، تو ایک رات میں فلسطین آنا جانا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں یہ ایمان کا معیار پیدا کر کے دکھاؤ، پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اور جیسا ایمان تھا نا ان نسلوں کا، ویسا دوستو عمل تھا، ویسا ان لوگوں کا جذب عمل تھا۔ عمل ایمان کے تابع ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ پھر عمل کرو، عمل ایمان کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے میں کیا دیکھتا ہوں، ان نسلوں کی ایمان عمل کا جو جذبہ تھا ان نسلوں میں نہیں پایا جاتا، وہ عمل کا جذبہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں آیتیں اتر رہی ہیں کہ میرے بندو صدقہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ غریب صحابہ، وہ نادار صحابہ جن کے تن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں تھا، جو خود صدقے کے محتاج تھے، صدقے کے مستحق تھے، جن کے گھروں میں مہینوں تک چولہا تک نہیں چلتا تھا، جن کے گھروں میں ایک درہم نہیں نکلتا تھا، اتنے غریب اور لاچار اور بے بس صحابہ قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر تڑپتے گئے، اللہ تو صدقے کا حکم دے رہا ہے، ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے۔ کیا کیا معلوم ہے؟ عمل کا جذبہ دیکھیے۔ مدینے کی مارکیٹ میں گئے، مدینے کی مارکیٹ میں جا کر بوجھ اٹھایا، اپنی پیٹھ پر موٹے ڈھوئے، مزدوری کی، پسینہ بہایا، شام کو جو اجرت اور تنخواہ ملی آ کر اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کیا۔ اسٹیج، پورے اسٹیج، وقار، اسٹیٹس کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مدینے کی مارکیٹ میں بوجھ اٹھا رہا ہوں۔ ہاں، یہ پورے اسٹیج اور وقار کبھی حصول جنت اور حصول آخرت میں کبھی رکاوٹ نہ بنا۔ ہم بہت ساری نیکیاں اپنے اسٹیٹس، انا اور وقار کی وجہ سے لوگوں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حلال کمائی سے آپ کی بننے والی جھونپڑیاں ان دوستوں بنگلوں اور فلیٹ سے بہتر ہے جس کی ایک ایک اینٹ حرام کمائی سے خریدی گئی ہو۔ صحابہ ان حقیقتوں کو سمجھتے تھے، مدینے کی مارکیٹ میں جا کر بوجھ اٹھایا، موٹے ڈھوئے، اور شام کو جو تنخواہ ملی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ یہ عمل کا جذبہ تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہر عمل میں ان کی حصے داری تھی۔ ہماری کمزوری کیا معلوم ہے؟ میں آپ لوگوں سے کہوں، یہ فرض نماز 8 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ کے دکھائیے، بہت مشکل ہے۔ واجبات نہیں ہو پا رہے ہیں دوستو، دوسرے اعمال کو چھوڑیے۔ یہ وہ نسلیں تھیں، ان نسلوں کا خاصہ کیا تھا معلوم ہے؟ ہر عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ، ہر خیر کے کام میں وہ لوگ آگے رہتے تھے، کوئی بھی عمل ان سے چھوٹتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، او میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ وہاں بیچ میں سے ابو بکر صدیق کی انگلی کا کم اٹھی، کہا میں اللہ کی سور، نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، کہا میں اللہ کی سور آج روزہ رکھا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صدیق، بتاؤ آج تم میں سے کون ہے جو کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر کی انگلی پھر اٹھی، کہا میں اللہ کی سور۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ ابو بکر کی انگلی پھر اٹھی، کہا میں اللہ کے سور۔ آپ نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو آج کسی جنازے کے ساتھ چلا ہو؟ چوتھی مرتبہ ابو بکر صدیق کی انگلی اٹھی، کہا میں اللہ کے سور۔ یہاں پر سوالات بس کر دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پتہ نہیں آگے نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تو کتنی مرتبہ صدیق کی انگلی اٹھتی۔ آپ نے سوالات بس کر کے کہا کہ صدیق، جس آدمی کی زندگی میں ایک دن میں یہ 4 عمل جمع ہو جائیں کہ اس نے نفلی روزہ بھی رکھا ہو، مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہو، مریض کی عیادت بھی کی ہو اور کسی جنازے کے ساتھ چلا بھی ہو، ایک آدمی کے دن میں یہ 4 عمل، 4 نیکیاں جمع ہو جائیں، اسے جنت میں جانے سے ابو بکر کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ ہر خیر کے کام میں حصے داری تھی اور ہم اس چیز میں کمزور ہیں۔ اور معلوم ہے کسی بھی عمل کو محمد رسول اللہ کی زبان سے کوئی حدیث، کوئی عمل سن لیتے تھے، صحابہ میں جو استقامت میں نے دیکھی، عمل پر مداومت اور عمل پر تسلسل، جو مجھے ان نسلوں میں نظر آیا، بعد کی نسلوں میں ایک چیز میں نے نہیں دیکھی۔ کسی عمل کو سننے کے بعد زندگی میں کبھی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ حضرت فاطمہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کی لگتے جگر اللہ کے رسول سے کہتی ہے، اللہ کے رسول مجھے غلام کی ضرورت ہے، کام کر کر کے تھک جاتی ہوں،
مجھے غلام دے دیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم سے پہلے لوگوں کی مانگ آ چکی ہے غلام کے بارے میں، ابھی تو نہیں دے سکتا، لیکن تم کام کر کر کے تھک جاتی ہو تو ایک ذکر سکھاتا ہوں میں تم کو، ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، بیٹی سونے سے پہلے یہ ذکر پڑھ کے سونا، اللہ تمہاری ساری تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ بیٹی سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ تم اللہ اکبر پڑھ لینا، اللہ تمہاری ساری تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ یہ حدیث سنی حضرت فاطمہ سے، ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ کو معلوم ہے پھر زندگی میں حضرت علی سے یہ وظیفہ یہ ذکر کبھی نہیں چھوٹا، سونے سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا کہ حضرت علی یہ ذکر پڑھ کے نہ سوئے ہوں۔ حضرت علی کی زندگی کی آخری ایام میں ایک شخص نے پوچھا اے علی یہ بتاؤ کیا صفین کی رات بھی تم یہ ذکر پڑھ کے سوئے تھے کیا؟ صفین کی رات بھی یہ تسبیح پڑھ کے تو سوئے تھے کیا؟ اللہ اکبر۔ صفین کی رات لوگوں اسلامی تاریخ کی نازک رات تھی، جہاں کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے، یہودی سازشوں کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت معاویہ آمنے سامنے تھے، صبح لڑائی ہونے والی ہے، حضرت علی اپنے خیمے میں۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا ٹینشن ہوگا حضرت علی کو، ہاں کہ صبح مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کی گردنوں پہ پڑنے والی ہیں، حضرت علی کتنا بے چین ہوں گے، کتنا ٹینشن ہوگا، کیونکہ سپہ سالار خود حضرت علی تھے، فوج کے کمانڈر خود حضرت علی تھے، کتنا ٹینشن ہوگا۔ لیکن اس شخص سے حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم صفین کی رات بھی یہ تذکرہ کر کے یہ ذکر پڑھ کے سویا تھا، یہ وظیفہ پڑھ کے سویا تھا، صفین کی رات بھی میں نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں عمل پر تسلسل جو ان نسلوں میں نظر آتا ہے، بعد کی نسلوں میں دوستو یہ تسلسل یہ استقامت دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں آپ کو معلوم ہے ایک تو عمل کرتے تھے، عمل پر استقامت، اور پھر عمل بھی اخلاص کے جذبے کے ساتھ پر ہوتا تھا۔ صحابہ جو بھی قدم اٹھاتے تھے اخلاص کے ساتھ، جو بھی عمل کرتے تھے اخلاص ہوتا تھا لوگوں ان کے عمل میں، یہ ان لوگوں کی خصوصیت ان لوگوں کا ہی خاصہ تھا۔ آج ہماری جماعتوں میں، جمعیتوں میں، تنظیموں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں جو بھی فتنے ہیں، جو بھی فساد ہے، جو بھی پھوٹ ہے، وجہ یہ ہے کہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، اخلاص کی کمی ہے، لوگوں اخلاص کی کمی ہے۔ آپ کو معلوم ہے عہدہ کیوں لیا جاتا ہے؟ عہدہ صرف اس لیے کہ میں اس عہدے پر ہوں گا، کام کرنے کی بات کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کام کا، قوم کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کے اندر اخلاص آ جائے پھر دیکھیے جماعت کیسے ترقی کرتی ہے، جمعیتیں اور تنظیمیں کیسے ترقی کرتی ہیں، یہ مسجدیں اور مدرسے کیسے ترقی کرتے ہیں۔ صرف ذمہ دار اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں، ہر قدم اخلاص کے جذبے کے ساتھ اٹھائیں، اور صحابہ ہر قدم اخلاص۔ آپ کو معلوم ہے آج ہر کوئی عہدہ چاہتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں جہاں کھڑا ہوں وہیں پر مجھ سے جتنی ہو سکے مسجد کی خدمت کروں، اسلام کی نشر و اشاعت کروں، یہ نہیں عہدہ دو تو کام کروں گا، نہیں تو نہیں۔ صحابہ کی یہ خاصیت تھی کہ آگے پیچھے رہنے کے لیے کبھی جھگڑا نہیں کیا، کیوں؟ اخلاص تھا۔ خالد بن ولید کمانڈر تھے فوج کے دوستوں، کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، ہمیشہ آگے رہ کر اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا اور دشمنوں سے جنگ کرتے تھے۔ کتنے ملکوں کو فتح کیا، اتنے ملکوں کو فتح کیا کہ بعض لوگ کہنے لگے کہ جس فوج کی سربراہی، ہاں جس فوج کے کمانڈر خالد بن ولید ہوں، وہ کبھی جنگ مسلمان ہار نہیں سکتے۔ کسی حکمت کے تحت حضرت عمر نے فوج کے کمانڈر تھے، کمانڈر کی عہدے سے ہٹا دیا، سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا کہ خالد کو ہٹاؤ، دوسرے صحابی کو بنا دو۔ خالد بن ولید جیسے تجربے کار جنگجو کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا کہ اچانک مجھے عہدے سے ہٹا دیا گیا، بات کیا ہے، میں تو کوئی جنگ نہیں ہارا ہوں، کیسے ہٹایا گیا مجھے؟ بہت جھٹکا تھا، لیکن اخلاص تھا۔ جب عام فوجی کی حیثیت سے مسلمانوں کی صفوں میں لڑ رہے تھے نا خالد بن ولید، کسی مسلمان نے پوچھا خالد ایک وقت تھا جب آپ اسلام کا جھنڈا آگے لے کر لڑا کرتے تھے، فوج کے سپہ سالار اور کمانڈر کی حیثیت سے آگے آپ کا گھوڑا رہا کرتا تھا، آج ہماری طرح عام فوجی کی حیثیت سے مسلمانوں کی صفوں میں لڑ رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اب خالد بن ولید کا جملہ ہمارے ذمہ دار دوستو جملے کو یاد رکھیں، کتنا ان کا جملہ اخلاص کے ساتھ پرس تھا۔ کہا سن میرے دوست، انی لا اقاتل فی سبیل عمر ولکن اقاتل فی سبیل رب عمر، میں عمر کے راستے میں تھوڑی لڑ رہا ہوں، میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوں، اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں۔ جب اللہ کے لیے مجھے لڑنا ہے تو خالد چاہے سپہ سالار کی حیثیت سے لڑے یا عام فوجی کی حیثیت سے پیچھے رہ کر لڑے، خالد بن ولید کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اگر ہمارے ذمہ داروں کے اندر جو بھی عہدہ لیتے ہیں، صدر ہو، سیکریٹری ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ دوستو اخلاص کا جذبہ آ جائے، اللہ کی قسم آپ دیکھیے کیسے جماعتیں اور جمعیتیں ترقی کرتی ہیں. ہاں، اور ان کی زندگیوں کا دوستو ایک بہت بڑی خاصیت یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں قدم قدم پر قال اللہ قال رسول کی حکمرانی تھی. جہاں اللہ کا حکم آ گیا، جہاں محمد رسول اللہ کا حکم آ گیا، آپ دیکھیے محمد آسمان سے وحی آ جانے کے بعد، قال اللہ قال رسول کے بعد انہوں نے نہ کسی فکر کو دیکھا، نہ کسی نظریے کو دیکھا، نہ کسی فلسفے کو دیکھا، نہ خاندانی روایتوں کو دیکھا، نہ بیوی بچوں کی محبت کو دیکھا. قال اللہ قال رسول کی آ جانے کے بعد انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. آئے حدیث آ گئی، قرآن آ گیا، تو صحابہ نے تیسری چیز کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، بس آمنا و صدقنا. حضرت عبداللہ بن عباس نے لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کی، محمد رسول اللہ کی کسی تعلیم کا ذکر کیا، حدیث پڑھ کے سنائی. لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے کہ عبداللہ بن عباس آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ولیکن قال ابو بکر و عمر قضا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ولیکن قال ابو بکر و عمر قضا. محمد رسول اللہ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس مسئلے میں ابو بکر عمر تو ایسا اور ایسا کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت محمد رسول اللہ کی بات پر لوگوں نے ابو بکر عمر کا حوالہ دیا نا کہ اس مسئلے میں ابو بکر عمر تو ایسا ایسا کر رہے تھے، اللہ اکبر، کانپ اٹھے عبداللہ بن عباس. ابن عباس کانپ اٹھے اور لوگوں سے کیا کہا معلوم ہے کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. ہاں، کہ لوگوں میں کہہ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے ایسا کہا اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر عمر نے ایسا کہا. جب محمد رسول اللہ کی بات آ گئی تو ابو بکر کی کیا حیثیت، عمر کی بات کی کیا حیثیت. ہاں، محمد رسول اللہ کی بات قانون کی حیثیت رکھتی ہے دین کے اندر، ابو بکر عمر کی نہیں. اور آج ہم نے محمد رسول اللہ پر اماموں کو آگے کر کے رکھا ہے. اللہ اکبر. آج محمد رسول اللہ کی باتوں پر ولیوں اور اماموں کی باتوں کو ترجیح دی جا رہی ہے. دنیا کا کوئی بھی ولی ابو بکر سے اوپر تو نہیں ہو سکتا نا، دنیا کا کوئی امام حضرت عمر سے افضل تو نہیں ہو سکتا نا. کانپ اٹھے کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ڈر ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی. ارے محمد رسول اللہ کی بات کے آ جانے کے بعد ابو بکر عمر کی بات کی کیا حیثیت. اللہ اکبر. ہاں، یہ انہی نسلوں کا خاصہ تھا کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں نہ کوئی فکر، نہ کوئی نظریہ، نہ کوئی فلسفہ. کتاب و بات کی نسلوں نے یہی تو جرم کیا ہے کہ کتاب و سنت پر افکار و نظریات کو ترجیح دی. اور ان نسلوں کی خاصیت یہ تھی، ہر فکر کو جانچا کتاب و سنت کی روشنی میں، ہر فلسفے کو جانچا کتاب و سنت کی روشنی میں. فلسفے کے لیے کتاب و سنت کی گردن نہیں مروڑی، افکار و نظریات کے لیے کتاب و سنت میں تحریف نہیں کی ان نسلوں نے. مامون کے دور خلافت میں یونانی فلسفے کا ترجمہ ہوا، یونانی کتابوں کا ٹرانسلیشن ہوا، لوگوں کا طرز فکر بدل گیا، لوگوں کے سوچنے کا نظریہ بدل گیا. آپ کو معلوم ہے پھر نقل پر عقل کی حکمرانی کا دور آ گیا. مامون کے دور خلافت سے پہلے لوگ قرآن کی باتوں کو دوستو سر تسلیم خم کر دیتے تھے قرآن و حدیث کے سامنے. ہاں، مامون کے دور خلافت کے بعد مسلمانوں کا طرز فکر بدل گیا. اب نقل پر عقل کی حکمرانی کا دور آ گیا اور مامون نے حکومتی اور ریاستی سطح پر اسی نظریے کی ترویج کی کہ نقل پر عقل کی حکمرانی ہونی چاہیے. اور اسی کے دوستوں نتیجے میں خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، حالانکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے. اسی نظریے کی دوستوں ترویج کی تو یہ فتنہ اٹھا کہ خلق قرآن کا جو فتنہ اٹھا تھا، اور معمول ریاستی سطح پر پوری امت کو اس بات کا قائل کروانا چاہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور طاقت کے بل پر پوری امت سے وہ منوا رہا تھا. لیکن ایک مرحلے پر پہنچ کر اسے لگا کہ جب تک امام احمد بن حنبل اس عقیدے کو نہیں مانیں گے، اس مسئلے کو نہیں مانیں گے، دوسرے لوگوں سے نہیں منوا سکتا، امت مسلمہ سے نہیں منوا سکتا، اس لیے پہلے امام احمد بن حنبل سے منواؤ. معلوم ہے علماء کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش. اور علماء نے اس آزمائش سے تشبیہ دی جو محمد رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کے لیے جو آزمائش تھی. 3 بڑے بڑے فتنے محمد رسول اللہ کے بعد جب زمانے خلافت کو حضرت ابو بکر نے سنبھالا، ایک طرف مدعیان نبوت کا فتنہ، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، لوگ مرتد ہو رہے تھے، زکوٰۃ سے انکار کر رہے تھے. ہاں، اور ایک طرف لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگوں نے. کتنا بڑا فتنہ تھا.
اما عائشہ کہتی ہے مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جیسے سخت سرد رات میں، سخت بارش والی رات میں کوئی بکریوں کا ریوڑ ہو، بغیر چروائے بغیر رہنما کے در بدر بھٹکتا ہو، مسلمانوں کی حالت یہی تھی۔ میرے ابو نے جب زمان میں خلافت کو سنبھالا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے سنبھالنے کے بعد تینوں فتنوں کو ختم کیا۔ علماء کہتے ہیں جتنا حضرت ابو بکر کے لیے فتنہ تھا بڑا، ویسے ہی فتنہ، جیسا ہی چیلنج، ویسا ہی امتحان امام احمد بن حنبل کے لیے بھی تھا۔ کیوں؟ فلسفے کی روشنی میں کتاب و سنت کو دبانا چاہتا تھا مامون، افکار و نظریات کی روشنی میں کتاب و سنت کو دبایا جا رہا تھا۔ ضرورت تھی کوئی مرد مجاہد اٹھے اور استقامت کا ثبوت دے، کیونکہ مامون طاقت کے بل پر علماء کو بھی منوا رہا تھا۔ بعض علماء توریہ کر کے بچ گئے، یعنی کرہنی صحیح، دل سے نہیں بلکہ زبان سے اقرار کر کے بچ گئے بعض علماء، ہاں۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے سوچا اگر میں بھی زبان سے اقرار کر کے توریہ کر کے نکل جاتا ہوں، امت تو گمراہ ہو جائے گی، امت کا کیا حال ہوگا، امت گمراہ ہو جائے گی۔ اب کتاب و سنت کے لیے مامون جیسے طوفان اور مامون جیسے بادشاہ سے ٹکرانے کے لیے امام احمد بن حنبل نے استقامت دکھائی۔ کیا ہوا، کیا ہوگا؟ اب امام احمد بن حنبل کی استقامت ہے، مامون کے جلاد ہیں، مامون کی تعزیرات ہیں، مامون کی سزائیں، اس کی سرزنش ہے۔ ہاں، کوڑے مارے جاتے تھے امام احمد بن حنبل کو، کوڑے مارے جاتے تھے، ہر کوڑے کے بدلے یہی کہتے تھے امام احمد بن حنبل کہ آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول ابی، کہ بادشاہ جس عقیدے کو تو مجھے منوانا چاہتا ہے نا، اس عقیدے کے بارے میں لاؤ، کتاب و سنت سے کوئی دلیل پیش کرو، ورنہ کوڑوں کے بل پر تو مجھے نہیں منوا سکتا، نہیں منوا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے جس نے کوڑے مارے تھے، جس جلاد نے کتاب و سنت کے لیے کتنی 200 سزا برداشت کی، وہ جلاد اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا کرتا تھا کہ لوگوں جو کوڑے میں نے امام احمد بن حنبل کو مارے ہیں، اگر کسی ہاتھی کی پیٹھ پر مارتا ہاتھی بھی چیخ اٹھتا، ہاتھی بھی چیخ اٹھتا۔ امام احمد بن حنبل قیامت تک کے لیے امت کے لیے مثال بن کے رہ گئے۔ ہاں، وقت کا حکمران کو جھکا نہ سکا، لیکن یاد رکھنا جب اللہ کے ولیوں کو ستایا جاتا ہے، اللہ کے ولیوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ مامون جب دبا نہ سکا، بدعقیدگی کو منوا نہ سکا، وہ ترسوس میں تھا، ترسوس میں مامون، اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے جاؤ امام احمد بن حنبل کو ہتھ کڑیاں پہنا کر ترسوس میں لاؤ، آخری وار کر دیتا ہوں، فائنل کوئی سزا دے دیتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ مانے گا نہیں اس مسئلے کو۔ اللہ اکبر۔ کتاب و سنت کے لیے کس قدر سزا کو برداشت کیا، اور ایک بادشاہ نہیں، تین بادشاہوں نے مارا تھا امام احمد بن حنبل کو۔ کیوں؟ انہوں نے کتاب و سنت کی حکمرانی کو زمین پر باقی رکھنے کے لیے یہ ساری سزاؤں کو برداشت کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب ہتھکڑیاں پہنا رہے تھے مامون کی سپاہی و جلاد، جب امام احمد بن حنبل کو ہتھکڑیاں پہنا رہے تھے، امام احمد بن حنبل سمجھ گئے کہ ظالم آخری وار کرنا چاہتا ہے، لگتا ہے بڑی سزا دینا چاہتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کے جسم میں سزا کو برداشت کرنے کی طاقت نہ بچی تھی، اب سکت نہ تھی، اس لیے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے امام احمد بن حنبل نے۔ جب سپاہی ہتھیار پہنا رہے، ہتھکڑی پہنا رہے تھے، اپنے گھٹنے زمین پر ٹکا دیے، گھٹنے زمین پر لگا دیے، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے بد دعا کرتے امام احمد بن حنبل مامون کے لیے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو لا کے کہ سیدی ان حلمک تغر هذا الفاجر حتی تجبر علی اولیائک فاکفنی معونتہ۔ اے اللہ، تیری رحمت نے، تیرے حلم نے، تیری بردباری نے اس ظالم کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ حتی تجبر علی اولیائک، اے اللہ تیرے نیک بندوں کو بہت ستا رہا ہے، یہ بہت ظلم کر رہا ہے، اے اللہ اس کا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے۔ فاکفنی معونتہ، اے اللہ مامون کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا، اے اللہ اب اس کی سزا سے تو مجھے بچا لے۔ اے بعض حافظ ابن کثیر کہتے ہیں تاریخی روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ امام محمد بن حنبل نے کہا اے اللہ ترسوس پہنچوں تو جو مجھے مامون کی شکل نہ دکھانا، مامون کو موت دے دے، مامون کو موت دے دے۔ اللہ اکبر۔ سپاہی ہتھکڑیاں پہنا کر لے جا رہے تھے، راستے میں خبر آ گئی کہ مامون کا انتقال ہو چکا ہے، مامون مر چکا ہے، مامون کیفر کردار تک پہنچ چکا ہے۔ ہاں آپ کو معلوم ہے یہ تو مامون کا حشر ہوا، لیکن مامون کے ورگلاں، جس قاضی کے ورگلانے پر مامون امام احمد بن حنبل کو سزا دیتا تھا وہ قاضی ایاز تھا، قاضی جو جج کی حیثیت سے، ہاں مامون کی خلافت میں ایک جج اور قاضی تھا،
اس کے ورگلانے پر امام احمد بن حنبل پہ یہ مامون ظلم کرتا تھا، یہ ظلم میں برابر شریک تھا مامون کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے قاضی عیاض نے جو ظلم کیا امام احمد بن حنبل پہ، کیا سزا دی اللہ نے اس کو؟ قاضی عیاض کہتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں میرے جسم کو فالج نے مار دیا، پورے جسم کو فالج نے مار دیا، آدھا جسم میرا فالج شدہ تھا اور آدھا صحیح تھا۔ آدھے جسم کی یہ حالت تھی، قاضی عیاض لکھتا ہے کہ آدھے جسم کی یہ حالت تھی کہ کینچیوں سے اگر میری جسم کو کاٹو تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، چھری سے میرے جسم کو کوئی کاٹے نہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور لوگوں آدھے جسم کا یہ حال تھا کہ مکھی بھی آ کر بیٹھ جائے قیامت گزر جاتی تھی مجھ پر۔ آدھے جسم کا حال یہ تھا کہ مکھی آ کر مجھ پر بیٹھ جائے قیامت گزر جاتی تھی، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین کا کہنا ہے جو میرے ولیوں کو ستائے گا، جو میری ولیوں سے دشمنی کرتا ہے، میں بھی اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ وہ نسلیں تھی جنہوں نے کتاب و سنت کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے جسم بلکہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا تھا۔ لوگوں اس موضوع کے تحت نکات تو بہت سارے آ سکتے ہیں، وقت کی جتنی گنجائش تھی میں نے ان نکات کو رکھا، انشاءاللہ پھر اس موضوع کو یہیں سے میں شروع کروں گا۔ اللہ رب دیکھیں ضرورت ہے اس کردار کو زندہ کرنے کی۔ شروع کی جو آیت آپ نے سنی سورۃ توبہ کی، والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ نے فرمایا ان کی روش کو اپناؤ، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کو رہنما و رہبر سمجھو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح حضرت ابو بکر و عمر نے سمجھا، قرآن و حدیث پر اس طرح عمل کرو جس طرح حضرت علی نے عمل کیا، جس طرح حضرت عثمان نے عمل کیا، اسی طرح عمل کرنا ہے۔ لوگوں ضرورت ہے اس کردار کو زندہ کرنے کی، ضرورت ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، اور ضرورت ہے ان کو آئیڈیل نمونہ اور اسوہ بنا کے زندگی گزارنے کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ صحابہ تابعین و تبع تابعین کی دوستوں زندگیوں کے آئینے میں اللہ ہمیں اپنے حالات کو درست کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔